اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو تو تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 15 میں ہم نے سمجھا کہ وہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں اپنی عظیم الشان صورت میں کیا ہے، تو وہ یہاں پہ وہ جو فرد جرم انہوں نے اپنی عائد کی اپنے جو قوم کے اوپر، جو بیس بنی کی جو بغاوت کی یا ان کی قوم سے علیحدگی کی اور بادشاہ کے آگے کھڑے ہونے کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ اللہ کے سوا دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ دور گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ انہوں نے بغاوت کی، بغاوت سے مراد کہ انہوں نے وہ سسٹم سے بغاوت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو بجائے کہ انہوں نے لڑنے کے ان سے، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے یا کوئی فائٹ ایسا ان کے پاس پاور نہیں تھی، تو انہوں نے پھر وہ جو پناہ لی غار کے اندر۔ تو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو جو آیت نمبر 60 میں وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی بھی جب پہلے پچھلی آیت میں انہوں نے فرد جرم عائد کی اپنی قوم کے اوپر، اس آیت میں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان کی جو پلاننگ کیا ہے، کہ یہ ابھی انہوں نے پلاننگ کی کہ ابھی ہم نیکسٹ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی قوم سے جو اس سسٹم کے خلاف تو ہم نے کھڑے ہو گئے، ہم اس میں نہیں رہیں گے، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو ابھی ہم نیکسٹ کیا کریں۔ تو یہاں پہ وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، آیت نمبر جو 60 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو اور تم جس کی وہ عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، تو چلو پھر ہم اس کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے وہ غار کے اندر وہ جو پناہ لی ہے، تو ان کا جو بلیو دیکھیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ کی آیات کے اوپر اتنا اسٹرانگ بلیو ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، تو یقیناً جو ہمارا جو رب ہے ان کا جو یعنی کہ اپنے رب کے اوپر اتنا یقین ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو نا ہمارے لیے پھیلا دے گا اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ تو یہ کون سا کام تھا جس کے لیے وہ آسانی مانگ رہے تھے؟ یہ وہی کام تھا کہ یہ جو سسٹم تھا جس کے خلاف وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے رجسٹ کیا اپنے آپ کو اس سسٹم کے آگے جو اللہ کے آیات کے خلاف تھا، اللہ کی مخلوق کے خلاف تھا، تو اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تو ان کا یقین تھا کہ ہم یہ ہمارا جو کھڑے ہونا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں جو پناہ دے گی اور ہم ضرور اس میں کامیابی ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ایک خاص چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، یا ینشر کا یہ نشر کرنا سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو پھیلانا، نشر کرنا پھیلا دینا، جیسے کوئی خبر ہم پھیلا دیتے ہیں، کوئی چیز کو دور دور تک پھیلا دیتے ہیں، تو اس میں ایک تو اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، دوسرا یہ کہ جو ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا میسج ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا اپنی رحمت سے، اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا دور دور تک۔ اب ہمارا کھڑے ہونا اس سسٹم کے آگے، اس سے یقیناً اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ پھیلے گا
اور اس کا لازم رزلٹ نکلے گا. یہ ان کا بلیف تھا جو ان کو کاف کی طرف لے کے گیا، جو جس جہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی. تو ان کا بلیو تھا کہ یہ ان کا جو پیغام ہے وہ ضرور پھیلے گا، اور باہر جو دوسرے لوگوں تک کہ جو انقلاب ضرور برپا ہوگا، اور سب کی زندگیوں میں تبدیلی ضرور آئے گی. یعنی کہ جو ان کا عمل تھا اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا. تو یہ تھا ان کا جو بلیو اللہ کے اوپر کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا، یہ ہمارا کھڑے ہونا اور کہف کے اندر جانا یہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا. تو ایک کہف سے مراد ایک جہاں بھی انہوں نے جا کے پناہ لی. تو آج کل جو کہف ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں. اللہ کے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کہف ہے. جتنے بھی اچھی کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک غار کا جو کام کریں گے. جو ہم اچھے کام کریں گے یہ ہمیں ہر برائی سے بچائیں گی. جتنی بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں. نیکی کے کام جتنے آپ کریں گے تو آپ یہ جو فتنے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا دے گا آپ کو. تو یہ آیت ہم جیسے واقعہ پڑھ رہے ہیں بالکل آج کل کے حالات میں دیکھیں آپ، جو ابھی بچے گا وہی جس کو وہ اللہ کی رحمت سے بچے گا. ورنہ دیکھیں یہ جو وائرس ہے جو آج کل پھیلا ہوا ہے اس سے بچنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ، یورپ کتنے امیر ترین ملک ہیں وہ، اور کتنی سہولیات ہیں ان کے پاس، لیکن وہ ان کے نہیں بچا جا رہا ان سے. یہ اللہ کی رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہی ہے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بھی جو جیسے سابق ہم نے غار کے اندر پناہ لی، ابھی ہمیں بھی اپنے اچھے کام کر کے اچھے کاموں کی پناہ میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس طرح آ سکتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق اگر ہم چلیں گے جیسے انہوں نے زندگی گزاری تو ہم بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے محفوظ کر دے گا بالکل. تو یہ تھی آیت نمبر 16. اور آیت نمبر جو 17 ہے، اب یہاں پہ وہ جب ان کا جو بلیو تھا کہ ضرور ان کا جو پیغام وہ پھیلے گا اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لے گی اور ان کا جو پیغام وہ پھیلے گا. اور ابھی جو اللہ کا جو سسٹم دیکھیں آپ کے، جو اللہ کی جو نظام ہے، کیسے اللہ کے سسٹم نے کیسے ان کی ہیلپ کی، کہ سورج نے کیسے ہیلپ کی، غار نے کیسے ہیلپ کی، ان کی مدد کی. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی مدد ایسے کی جا سکتی تو ہماری بھی مدد ہوگی ایسے. اگر ہم بھی ایک سسٹم کے جو اللہ کے آیات کے خلاف سسٹم ہوگا، اگر اس کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی ایسی ہی مدد آئے گی جیسے ان کے لیے مدد کی کہ ان کی غار کی پوزیشن ایسی تھی کہ جو سورج کی جو روشنی تھی وہ ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تھی، یعنی کہ ان کو شعاؤں کا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا اگر فزیکلی ہم دیکھیں تو. ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ رکھا کسی بھی قسم کی پریشانی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو بھی سورج کی وجہ سے کسی کوئی کہہ لیں کہ ہیٹ کی وجہ سے انسان کی باڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کچھ بھی اس کا اور بھی بہت نقصانات ہو سکتے ہیں اگر کنٹینیو وہ بالکل سورج کے سامنے ہو. تو اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ جب وہ نکلنے اور غروب ہونے کے درمیان کوئی اس کو دھوپ ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تھی. پھر وہ یہ غار اتنا بڑا تھا کہ بالکل اس میں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کشادہ ایک اچھی خاصی جگہ تھی جن کے اندر وہ بڑے آرام سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، چاہے سو کے گزاری ہے چاہے انہوں نے وہ جاگ کے گزاری، جس سے بھی آگے ہم پڑھیں گے اس کو ہم چیک کریں گے. تو وہاں پہ ان کی زندگی بڑی کمفرٹیبل تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے ہیلپ کی اپنے سسٹم کے ذریعے. تو یہ تھا کہ اللہ کا اگر ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں جو نا مدد کرتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کہا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں سے نشانی ہے. تو اللہ کی نشانی جو ہوتی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. تو اگر اس میں کوئی اختلافات ہیں تو وہ اختلافات سارے ختم ہو جائیں گے ایک دن. جیسے ان کا ان کی کاؤنٹنگ یا اس طرح کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ 7-8 قسم کی جو غاریں آج تک جو ڈسکور ہوئی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سابق کافی ہیں، تو اس میں ایک سمجھ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ایک ایسی غار ضرور ملے گی کبھی نہ کبھی جو کہ سابق کہف کی غار ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا. تو یہ ہوتی ہے آیت اللہ کی کہ اس کے اندر کوئی بندہ کوئی اس میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ کی آیات ہیں اگر وہ کسی عام انسان کی طرح سے ہوتا تو اس میں آپ بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو اللہ کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو اگر کوئی مدد اختلاف کرے گا اس کا مطلب پھر وہ ان کی اپنی مسٹیک ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ورنہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں اور اس سے کبھی بھی کسی دور میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو وہ کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا ضرور. کوئی نہ کوئی آدمی ایسا پیدا ہوگا جو اس کو ریسرچ کرے گا یا ان کو مل جائے گی وہ غار. برا وہ غار کا ڈھونڈنا اتنا مقصد نہیں، لیکن مقصد جو یہ ہے
کہ جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مقصد تھا اصل جو، وہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ وہ اگر ہم بھی ایسے اسی سسٹم اسی کاز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سیم اللہ کی ہدایت بھی ہمیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی کھول دے گا اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی بھی مہیا کرے گا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ رہنے دے وہ جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کی لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے۔ تو اس میں بھی ایک جو کلیئرٹی میں آپ سب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا۔ جہاں فار ایگزامپل ہم اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو گمراہی کی طرف ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا آیت کا اس کا جو لاسٹ پارٹ کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اس کا جو ارادہ جو ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کی لازم اس کو ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو گمراہ نہیں کریں گے۔ اور جو آدمی جس کے اندر صحیح چلنے کا یا سیدھے راستے پہ جانے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو ہیلپ نہیں کرتے، تو وہ گمراہی میں پھر دور تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی یا مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے توفیق دے گا تو میں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں گے تو لازم اللہ کے جو سسٹم وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ جیسے ان حساب کاف کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ کے نظام نے ان کی ہیلپ کی، سورج نے ان کی ہیلپ کی، دیکھیں۔ اور آگے جو ان کا کتے کا ذکر آئے گا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کی پروٹیکشن کی، تو ان کی حفاظت کی۔ تو یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے جو انسان کے لیے جو انسانوں کے لیے ہیلپ کرتی ہے، ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ کا تو زمین پہ نہیں آگے ہماری کو ہیلپ کریں گے یا ان کو فزیکلی نیچے آنا، تو اللہ کے جو ہیلپ بندوں کے ذریعے ایک انسان کی دوسرے انسانوں سے ہوتی ہیلپ، اور اسی طرح جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ذریعے انسانوں کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ تو بے شمار ایسے موقع ہیں جیسے جنگ بدر میں جو فرشتوں کا نیچے اترنا، تو وہ فرشتوں نے تلواریں تو نہیں چلائی تھی لیکن انہوں نے دوسرے جو کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا تھا، تو ان کا رعب اتنا پڑ گیا تھا کہ وہ یعنی کہ لڑ نہیں سکے۔ تلواریں تو مسلمانوں نے چلائی تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں سے ان کی ہیلپ کی، رعب ڈال دیا ان میں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کے مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ضرور بالضرور آپ کی مدد ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ تو یہ تھا آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورۃ کہف کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک نے اس کو نور کہا ہے، قیامت کے دن بھی نور ہوگی، اور اگر ہم ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک جمعے کو پڑھیں تو دوسرے فرائیڈے تک یہ آپ کے لیے نور ہوگی۔ یہ دجال کے فتنے سے آپ کو بچائے گی، اور بھی جتنے فتنے دنیا میں ابھی آ رہے ہیں یا ابھی آئیں گے تو ان سے آپ کو بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو میری طرف سے ادھر یو ای سے، اب آج پہلا رمضان ہے، کل انشاءاللہ، تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔